إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، آج 1441 ہجری کے ذوالقعدہ کی 30 تاریخ ہے اور سن 2020 کے جولائی کی 22 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے. اعتراضات و جوابات کی قسط نمبر 9 پیش خدمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7084 یعنی 7048. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4784 یعنی 4784. یہ حدیث مبارکہ ہم سناتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا فَهَلْ بَعَدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد کوئی شر فتنے آئیں گے؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فتنے آئیں گے. ایسا شر ہوگا دعات علی ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے. وہ جہنم کے دروازے پر کون ہوں گے؟ جو 72 فرقے دوزخ میں جانے والے ہوں گے. یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے. اس کی وضاحت حدیث کے بعد میں موجود ہے کہ یہ فرقے ہی ہیں دعوت دینے والے. تو صحابی پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی اس دعوت کو قبول کرے گا وہ ان کے ساتھ وہ بھی جائے گا جہاں وہ جا رہے ہیں، یعنی دوزخ میں جائے گا. تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان دوزخ کی طرف بلانے والوں کی نشانی کیا ہو، کوئی نشانی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا. تو اس کا مقصد معنی یہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ہی امت کے لوگ ہوں گے اور میری زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن و حدیث نکلتا تھا، یعنی ہوں گے قرآن و حدیث پڑھنے والے ہی سب. تو اس لیے کوئی نشانی کوئی نہیں ہے، سب قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے. اور عوام آج اس لیے پریشان ہے کہ سب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں. تو یہی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی کوئی نشانی نہیں ہے دوزخ کی طرف بلانے والوں کی، تو پھر فما تعمرونی ان ادرکنی ذلک، پھر آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہو ہم اپنے آپ کو ان سے بچائیں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بچنے کا طریقہ یہ ہے، فرمایا قال تلزموا جماعات المسلمین و امامهم، ان فرقوں سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس وقت تم جماعت المسلمین اور جماعت المسلمین کے امام کو لازم پکڑ لینا. اب صحابی رضی اللہ عنہ آگے اور سوال کرتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر میں ہوں وہاں پر جماعت المسلمین نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، یعنی اگر جماعت المسلمین نہیں ہے پھر بھی باقی جو جماعتیں ہیں وہ سب فرقے ہیں، ان سے الگ رہنا. اب یہاں پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں تو ہے کہ جب جماعت نہ ہو تو فرقوں سے الگ ہو جانا. تو یہ جماعت المسلمین پر اعتراض کرتے ہیں تو جماعت المسلمین نہیں تھی تو پھر آپ نے بنائی کیوں؟ جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت بنائی کیوں؟ تو فاعتزل تلک الفرقہ پر عمل کرتے فرقوں سے الگ ہو جاتے. تو بنانے کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین جو ہے یہ بنانے کا کسی حدیث میں کہتے ہیں حکم نہیں ہے، اس لیے
ہمیں کہتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ جماعت المسلمین والوں نے جماعت المسلمین بنا کر حدیث کی مخالفت کی ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں جو اعتراض ہے۔ اس کا جواب نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر جماعت بنانے کا حکم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، آپ لوگ کہتے ہو نا، تو پھر یہ حکم صرف جماعت المسلمین کے لیے ہی ہے یا باقی ساری امت کے لیے ہے؟ تو پھر حکم تو سب کے لیے ہوا نا۔ تو جب جماعت بنانی نہیں ہے تو پھر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتا ہے انہوں نے جماعتیں کیوں بنائی؟ تو اپنی فرقے وارانہ جماعتیں نام رکھ کے کیوں فرقے بنا لیے؟ تو انہوں نے اس حکم کی مخالفت کیوں کری کہ مثلا کسی نے جماعت اہل حدیث بنا لی، جب بنانے کا حکم نہیں ہے تو جماعت اہل حدیث کیوں بنائی؟ جب بنانے کا حکم نہیں ہے جماعت الدعوہ کیوں بنائی؟ جب بنانے کا حکم نہیں ہے جماعت غربا اہل حدیث کیوں بنائی؟ جب بنانے کا حکم نہیں ہے جماعت اسلامی کیوں بنائی؟ جب بنانے کا حکم نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کیوں بنائی؟ دیوبندی بریلوی کیوں بنے؟ شیعہ کیوں بنے؟ جب حکم نہیں ہے بنانے کا تو اس پر کیا تم لوگوں نے عمل نہیں کرنا؟ تو لہذا سب سے پہلے مخالفت آپ لوگوں نے کی ہے، ہم نے مخالفت نہیں کی۔ میں اس کا آگے جواب دے رہا ہوں۔ اس کا اچھا جواب نمبر 2 یہ ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے جماعت کا نام رکھ کر نیا فرقہ بنا لینا، ٹھیک ہے، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہ ملتا ہو، اسے کہتے ہیں خود بنانا۔ یعنی اس جماعت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نام نہ ملتا ہو، وہ نام رکھ کے جماعت بنا لینا، اسے کہتے ہیں بنانا، فرقہ بنانا۔ لیکن ایک نام کی جماعت جس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں ملتا ہو اور بعد میں اس نام کی جماعت ہی کہیں پر نہ رہی ہو، تو اس دور میں مسلمین کی ایک جماعت بن کر رہنے لگیں اور جس نام کی جماعت کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ملتا ہو، اسی نام کی جماعت پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو اسے نئی جماعت بنانا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا کہا جائے گا، کیونکہ جماعت المسلمین کے وجود کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ملتا ہے۔ اس لیے جماعت المسلمین بننا یہ سنت پر عمل کرنا ہے، اور جماعت المسلمین کے علاوہ جو فرقے وارانہ جماعتیں بنائی گئی ہیں یہ بعد میں بنائی گئی ہیں، لہذا یہ بننا ہے، وہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے بنائی نہیں، ہم نے سنت پہ عمل کیا ہے۔ نمبر 3 تیسرا جواب یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت المسلمین کیوں بنائی؟ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بنائی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر عمل کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں موجودہ فرقے وارانہ جماعتیں مثلا جماعت اہل حدیث، جماعت غربا اہل حدیث، جماعت الدعوہ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، دیوبندی بریلوی شیعہ سنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا صحابہ کرام کے دور مبارک میں ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا، یہ بعد میں بنی ہوئی ہے۔ جبکہ جماعت المسلمین کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور صحابہ کرام کے دور مبارک میں ملتا ہے۔ اس کے دلائل میں آپ کو اپنی جو ہے قسط نمبر 7 میں دلائل دے چکا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ یاد دہانی تازہ ہو جائے۔ نمبر 4 اس کا چوتھا جواب یہ ہے، بالفرض اگر سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت المسلمین بنائی بھی ہے تو وہ اللہ کی عدالت میں اس کا جواب خود دیں گے کہ انہوں نے کیوں بنائی۔ آپ لوگوں کو تو بنانے کا حکم نہیں دے رہے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بناؤ، بلکہ آپ کو تو شامل ہونے کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین میں شامل ہونے کا حکم فرمایا تھا۔ کیونکہ جماعت المسلمین موجود ہے اس لیے آپ لوگوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک تلزم جماعت المسلمین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حکم پر عمل کر کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہم کب کہہ رہے ہیں آپ بناؤ، نہ بناؤ،
बनी हुई है। नंबर 5, पांचवा जवाब ये है, बिलफर्ज अगर ये मान भी लिया जाए कि इस वक्त फिरके वाराना जमातें तो बहुत हैं, मसलन जमात इस्लामी है, जमात उलमा इस्लाम है, जमात अहले हदीस है, जमात कुर्बा अहले हदीस है, जमात दावा है, जो बंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सब जमातें हैं, लेकिन जमात मुस्लिमीन नहीं है। तो फिर फाता दिल तिलकल फिरकुल्ला पर अमल करना लाजमी होगा। इन फिर तमाम फिरकों से अलग हो जाओ, फिर ये जो जमातें इनमें शामिल न हो, इनसे ये फिरके अलग हो जाओ। अच्छा, मसलन एक शख्स है जिसका नाम जैद है, उसने इस हदीस को पढ़ा तो उसने देखा कि अब जमात मुस्लिमीन तो कहीं नजर नहीं आ रही, ढूंढने से भी, मिसाल अगर नहीं है जमात मुस्लिमीन, बिलफर्ज जमात मुस्लिमीन नहीं है ऐसे मान लो, तो अब एक शख्स ने यह हदीस पढ़ी सही बुखारी की और सही मुस्लिम की, और जमात मुस्लिमीन है नहीं, बाकी ये जो जमातें मैंने ऊपर नाम गिनाए सब फिरके हैं और फिरकों से अलग होने का हुक्म है, तो फिर क्या करें, उस पर अमल करना है। तो अब जैद साहब ने क्या किया, इन तमाम फिरकों से अलहदगी अख्तियार कर ली, अलग हो गए, हदीस पर अमल कर लिया, जमात बनानी नहीं है, फिरकों से अलग होना है, और जैद ने इन पर अमल करके अलग हो गए। अब जब ये अलग हो गए, अकेले हैं, इनके सामने फिर एक और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, जो कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3461 3461 पर है कि अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरी तरफ से लोगों तक पहुंचाओ चाहे फिर एक आयत ही क्यों ना हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से जो भी निकले, वो कुरान मजीद हो या हदीस मुबारक हो, उसको आयत ही कहा गया है। तो अब इस फरमान रसूल पर अमल करते हुए जैद ने अब्दुल हमीद को तबलीग की कि जी अब्दुल हमीद साहब, बुखारी की हदीस में है कि जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ो, क्योंकि जमातुल मुस्लिमीन कहीं पर नजर नहीं आ रही है, बाकी सब फिरके वाराना जमाते हैं और इस सूरत में सब फिरकों से अलहदा रहने का हुक्म है, इसलिए मैंने इस हुक्म पर अमल करते हुए तमाम फिरकों से अलहदगी अख्तियार कर ली है। तो ये बात अब्दुल हमीद की समझ में भी आ गई, इसलिए उसने भी तमाम फिरकों से अलहदगी अख्तियार कर ली। अब फिरकों से अलग होने वाले मुस्लिम दो हो गए, क्यों, मुस्लिम तो फिरका नहीं है, दो हो गए। इन दोनों ने आगे और तबलीग की तो दो और अफराद की समझ में ये बात आ गई। अब इस तरह फिरकों से अलग होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई। कितनी? 4 हो गई, क्योंकि जो शख्स भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता है, वो इस्लाम कबूल करने के बाद देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस, सुन्नी वगैरह नहीं बनता, बल्कि वो मुस्लिम बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी जो इस्लाम कबूल करता था वो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस नहीं बनता था, बल्कि मुस्लिम बनता था। आइंदा भी वो मुस्लिम ही बनेगा। और मुस्लिम बनने वालों की तादाद जब 3 या इससे ज्यादा जितने भी हों, 3 से आगे चाहे लाखों करोड़ों में हो जाएं, तो उन्हें मुस्लिमीन कहा जाता है, क्योंकि अरबी में एक को मुस्लिम, दो को मुस्लिमान या मुस्लिमैन, और 2 से ज्यादा को फिर जितने भी हों उनको मुस्लिमीन कहा जाता है। क्योंकि फिरकों से अलहदा होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई है, इसलिए ये चारों अफराद मुस्लिमीन हैं। अब इन चारों मुस्लिमीन के सामने कुरान मजीद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 आ गई, जिसमें हुक्म है रब्बे कायनात का, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, मेरी रस्सी यानी अल्लाह की रस्सी दीन इस्लाम को मुतफर्रिक होकर, अलग अलग होकर नहीं पकड़ना, अलग अलग होकर मुतफर्रिक होकर नहीं पकड़ना, बल्कि एक जमात जमा होकर एक जमात बनकर मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब ये आयत इनकी समझ में आ गई, भाई ये अलग अलग तो नहीं रहना, हमने जमात बनानी है। तो ये आयत नहीं, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी सामने आ गया। तो ये फरमान कहाँ है? मुस्नद हाकिम हदीस नंबर 387 में है, सही सनद से है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु
نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن اراد منکم بحبوحۃ الجنہ، کہ جو شخص جنت کا طلبگار ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، فل یلزم الجماعت، پھر اس پر جماعت لازم ہے، جماعت لازم ہے۔ اب اس کی جو بھی معنی کر دیں، جماعت بنانا، جماعت میں رہنا، یہ لازم ہے، علیحدہ رہنا نہیں، کیونکہ فإن الشیطان مع الواحد، اگر یہ اکیلے اکیلے رہیں گے تو اکیلے کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، وہو من الاثنین ابعد، لیکن جب یہ دو ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، جماعت کی صورت اختیار کر لیں، پھر شیطان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو قالھا ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے 3 بار فرمائے، انتو جو جنت کا طلبگار ہے اس پر جماعت لازم ہے۔ محترم سامعین کرام، فرقوں سے الگ ہونے والے ان چاروں مسلمین کے سامنے ایک اور فرمان رسول آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مسند احمد میں حدیث نمبر 9992 ہے، سمجھ گئے، 9992 صحیح سند سے ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لثلاثة نفر يكون بالارض فلات الا امروا عليهم احدهم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنگل میں 3 افراد ہوں نا جنگل میں، تو ان کے لیے بھی یہ حلال نہیں کہ وہ بغیر امیر کے زندگی گزاریں، بغیر اجتماعیت کے زندگی، یہ حلال نہیں ہے، اکیلے اکیلے رہنا یہ حرام ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ حدیث بھی انہوں نے پڑھی، ان اوپر جو میں نے بیان کی ہیں، ان تمام بیان کردہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ان چاروں افراد نے اپنے میں سے جو شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں امارت کا اہل تھا اسے اپنا امیر بنا لیا، اور اپنے امیر کی اطاعت میں اجتماعی زندگی گزارنے لگے اور تبلیغ حق بھی کرنے لگے۔ اب تمام فرقوں سے الگ ہونے والے یہ 4 افراد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 387 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 9992 پر عمل کرنے لگے، تو یہ لوگ جماعت بن گئے، اور جماعت کن لوگوں کی بنی؟ جو مسلمین تھے، 3 سے زیادہ مسلمین تھے، تو یہ خود بخود جماعت المسلمین بن گئی، بنائی تو نہیں ہے، خود بخود بن گئی جماعت المسلمین، یہ بنائی تو نہیں۔ اور انہوں نے جو اپنا امیر بنایا تھا، وہ امیر بھی کس کا ہے؟ جماعت المسلمین کا امیر بن گیا۔ اچھا، اگر اور مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، مزید سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، مسند احمد میں ہے حدیث نمبر 328 اور سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر ہے 1446، یعنی 1746 یہ حدیث ہے۔ اس میں عن العرباض بن ساریہ، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاة الغداۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہمیں واعظ کر کے سنایا، موعظۃ، یہ جو واعظ کیا بلیغت، بڑا بلیغ واعظ، بڑی دردمندانہ، بڑی ایسی واعظ تھا، کہتے ہیں یہ واعظ سن کر ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، یعنی ہمارے دل ڈر گئے اور خوف کی وجہ سے اتنا آیا کہ ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگے، اتنا ان کا بلیغ خطاب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے دل ڈر گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے ہم۔ ایک صحابی نے کہا فقال رجل من اصحابہ، صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہا موعظۃ مودع، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے الوداعی خطاب ہو آپ کا۔ تو دوسری ایک اور روایت میں ہے، تو پھر صحابی نے پوچھا لہذا ہمیں کوئی وصیت کر دیں،
تاکہ ہم اس پر عمل کریں. تو پھر اس وصیت مانگنے پر فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیکم بتقوی اللہ، پھر ہمیں یہ وصیت فرمائی، وصیت کی، حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعت، اور امیر کی بات سنتے رہنا اور اس پر عمل کرتے رہنا. اطاعت سے مراد ہے امیر کی بات سنتے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے پھر تم پر امیر جو ہے حبشی غلام ہی مقرر کیوں نہ کر دیا جائے. ویسے کہتے ہیں یہ حکومت ہے سے مراد حبشی غلام ہے، حبشی ہے، وہ کیا وہ تو امیر ہے، تو بغیر حکومت کے امیر ہے یہ. تو خیر یہ کبھی پھر انشاءاللہ اس پہ بحث کروں گا، میں اس کے دلائل دوں گا. تو وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرتے رہنا. میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا پھر فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فرمایا يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور میرے بعد اگر تم زندہ رہے تو بہت کثیر تعداد میں اختلاف دیکھو گے، بہت اختلاف ہوگا، کثرت سے اختلاف ہوگا. جب اختلاف ہوگا میری امت میں تو اختلاف، فرقے بھی تو اختلاف ہی ہیں، اختلاف کر کے تو فرقے بھی بنتے ہیں نا. تو یہ جب اتنا اختلاف ہوگا، فرقے بن جائیں گے. فعلیکم بسنتی، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے. بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، میری اور میرے صحابہ، یعنی ایک ہی طریقہ ہے. وہ آپ کا صحابہ کرام آپ کی سنت پہ چلتے تھے، تو ان کی سنت کو لازم پکڑنا. بعدی عزو علیہا بالتواجد، اور فرمایا دیکھو میرے بعد میری سنت اور میرے اختلاف کی صورت میں میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا اس وقت دیکھو نئے کام ایجاد کرنے نہ لگ جانا. اس سے میا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ الْأُمُورِ، یعنی ہر نئے کام کوئی بھی ہے، اس میں جماعتیں بنانا بھی نئے کام ہے نا، یعنی بعد میں جماعتیں بنا کر فرقے نہ بنا لینا، اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیوں میرے اس دین کے بعد، میرے اور صحابہ کے بعد، خلفاء راشدین کے بعد جو بھی کام ہوں گے وہ بدعتیں ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ بدعتیں. اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی. بلکہ وہ جمعے کے خطبے پڑھتے ہیں کل ضلالۃ فی النار، اور ہر جو ہے گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. محترم سامعین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس نام کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے دور مبارک میں تھی، وہ جماعت سنت ہے، جس کا ثبوت صحابہ کرام کے دور میں، جو خلفائے راشدین کے دور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس جماعت کے نام کا ثبوت مل جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی خلفائے راشدین کی سنت ہے. اور جو فرقے وارانہ جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے دور کے بعد میں بنائی گئیں، وہ جماعتیں بدعت اور گمراہی ہیں. وہ جماعتیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے دور میں کس نام کی جماعت تھی، اس کا ثبوت میں قسط نمبر 7 میں دے بھی چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں عرض رکھتا ہوں تاکہ دوبارہ یاد دہانی ہو جائے. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کس نام کی جماعت تھی. اس کے ثبوت میں طبرانی کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر حدیث مبارکہ ہے صحیح سند سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق جماعت المسلمین خیر شبر فقد خلا رفعت الاسلام من عنقه. فرمایا اے میرے صحابہ، جو شخص بھی جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا. اس فرمان رسول سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت المسلمین تھی. دوسری دلیل مستدرک حاکم حدیث نمبر 402 اس میں حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خالف جماعت المسلمین شبرا فقط خلا رفعت الاسلام من عنقه.
یہاں پر ہے کہ جس شخص نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے جماعت المسلمین کی مخالفت کی اس نے بھی اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی وہ جماعت المسلمین تھی، صحابہ کرام کی جماعت۔ مستدرک حاکم کی ہی حدیث نمبر 294 میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ اللہ یغل علیہ قلب مؤمن اخلاص العمل للہ والطاعۃ لذوی الامر ولزوم جماعت المسلمین۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، تین باتیں ایسی ہیں جس میں ایمان والے کا دل کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ ایک تو عمل کا خالص اللہ کے لیے کرنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور تیسری بات ولزوم جماعت المسلمین۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو جماعت تھی صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت المسلمین تھی۔ نمبر 4 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 981 میں ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہمیں حائضہ عورتوں کو بھی یہ حکم دیا جاتا تھا عید کے دن، عورتوں آئیں تو آئیں لیکن حائضہ عورتیں بھی عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت المسلمین کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ جماعت المسلمین ہی تھی۔ اب ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جماعت المسلمین ہی تھی، اس لیے جماعت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ تو جماعت المسلمین ہی سنت ہے، اس کو لازم پکڑنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین مہدیین کے دور مبارک میں کس نام کی جماعت تھی، اس کے دلائل سنیں۔ نمبر 1 فرقہ اہل حدیث کے مشہور و معروف عالم حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب، ان کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام ہے تاریخ اہل حدیث، اس کے صفحے نمبر 51 پر، جو میرے پاس ہے اس کے صفحے نمبر 51 پر ہے۔ ایک اور ایڈیشن میں میں نے دیکھا صفحہ نمبر 61 تھا، مطلب یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ضرور۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ابن سبا نے جو جماعت تیار کی تھی، وہ جو منافق تھا، تو وہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے ہزاروں کی تعداد میں حج کے بہانے مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہوئی۔ یہ حافظ ابراہیم میر صاحب لکھتے ہیں، اور 30 سے 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کیے رہی۔ کس کے؟ حضرت عثمان۔ کس کی دور کی بات چل رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات چل رہی ہے، خلافت کی۔ لکھتے ہیں آخر 18 ذی الحجہ کو چند مفسدین نے آپ کو، جبکہ آپ قرآن شریف کھول کر تلاوت فرما رہے تھے، نہایت ہی بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ لکھتے ہیں مفسدین کے گھر گھی کے چراغ جلے اور مخلصوں میں گھر گھر ماتم پڑ گیا، اور لکھتے ہیں اور جماعت مسلمین کا شرازہ بکھر گیا۔ کس کا؟ یعنی جماعت مسلمین کا شرازہ بکھر گیا۔ جماعت اہل حدیث کا نہیں لکھتے، جماعت قربہ اہل حدیث کا نہیں لکھتے، جماعت الدعوہ کا نہیں، جماعت مسلمین کا شرازہ بکھر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جماعت مسلمین تھی۔ اچھا جی، نمبر 2 فرقہ اہل حدیث کے ہی ایک اور مشہور و معروف عالم خالد گرجاکی صاحب، ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے سیرت سید الشہداء حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے صفحے نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچ کر جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے جماعت المسلمین سے افتراق دور کرنے اور امیر المومنین کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ اس تحریر سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو جماعت تھی وہ جماعت المسلمین تھی۔ نمبر 3 اچھا جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس کتاب کے جلد اول کے صفحے نمبر 166 یعنی 166 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کما بعث، یہ جو عربی کی کتاب ہے اس میں ہے، کما بعث امیر المؤمنین علی عبداللہ ابن عباس الی الحروریہ، کہ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حروریہ کی طرف روانہ کیا لشکر کے ساتھ، فَإِن رَجَعُوا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور انہیں یہ فرمایا، حکم فرمایا ان کو، عبداللہ بن عباس کو،
کہ اگر وہ لوگ حروریہ والے جماعت المسلمین کی طرف رجوع کر لیں، جماعت المسلمین میں شامل ہو جائیں، پھر تو ہے فبیہا، پھر تو صحیح ہے، پھر ان کو چھوڑ دینا، وہ آپ کے بھائی ہیں. لیکن وَإِلَّا قاتلہم، اگر وہ جماعت المسلمین میں واپس نہیں آتے پھر ان سے قتال کرنا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کرنے کا حکم فرمایا جو جماعت المسلمین میں نہ آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں بھی جماعت المسلمین ہی تھی. آگے سن لیں نمبر 4، کنز الاعمال جلد 12 صفحہ نمبر 601 601 اور حدیث نمبر ہے 35,879 یعنی 35879 صحیح سند سے ہے. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان الذین اخذ منکم عمر لم یاخذه لنفسه انما اخذه لجماعت المسلمین. سمجھ گئے؟ تو وہ کوئی مال کا چل رہا تھا، تقسیم تھا یا کیا تھا، تو وہاں پر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تم سے مال دیا تھا بیت المال میں جمع کرنے کے لیے، وہ اپنی نفس کے لیے نہیں دیا تھا، اپنی ذات خاص کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اخذ لجماعت المسلمین، وہ جو مال حضرت عمر نے لیا تھا وہ جماعت المسلمین کے لیے لیا تھا. کون فرما رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ. انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے دور میں بھی جماعت المسلمین تھی اور حضرت علی کے دور میں بھی جماعت المسلمین تھی. اور سن لیں مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 434 حدیث نمبر ہے 5837 5837 پر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب فتنے اٹھے، کافی فتنے اٹھے آپ کو پتا ہے، تو فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کے باہر خیمہ میں رہنا شروع کر دیا. جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن مسلمہ سے پوچھا کہ آپ نے شہر کے باہر خیمہ میں رہنا کیوں شروع کر دیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، تو جواب میں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا استفر بمصر من امصارهم حتى تنجلی هذه الفتنة عن جماعت المسلمین. کہتے ہیں میں ان شہروں میں سے کسی بھی شہر میں اس وقت تک نہیں رہ سکتا جب تک کہ جماعت المسلمین سے یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. کس سے؟ هذه الفتنة عن جماعت المسلمین، ان جماعت المسلمین سے یہ فتنہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا میں اس وقت شہر میں نہیں آؤں گا. یہ ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں جماعت المسلمین کا وجود. اس کے علاوہ کسی بھی جو جماعتیں اس دور تک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کسی کے پاس ہے تو ثبوت پیش کرے، نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں. تو جماعت الدعوہ، جمعیت اہل حدیث، جماعت قربا اہل حدیث یا جمعیت علماء اسلام، جو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی اس وقت میں اگر تھے، اس وقت تک میں نے ثبوت دیے تو پیش کرو، نہیں کر سکتے. تو محترم قارئین کرام، ان سب دلائل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے دور مبارک میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت صرف جماعت المسلمین کا ہی وجود تھا. اس لیے جماعت المسلمین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت ہوئی. ان کی سنت کیا ہے؟ جماعت المسلمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو ہی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا تھا. تو اس لیے جماعت المسلمین کو ہی مضبوط پکڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے دور کے بعد جس نام کی بھی جماعتیں بنائی گئیں وہ میں اوپر بتا چکا ہوں. جماعت المسلمین کے علاوہ جو بھی جماعتیں ہیں وہ بعد میں بنی ہیں. جس نام کی بھی جماعتیں بنائی گئیں جن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ملتا، یہ سب جماعتیں بدعت ہوئیں اس حدیث کی روشنی میں. اور بدعت گمراہی ہے، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے. اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو کے بعد بھی قیامت تک آنے والے ادوار کے متعلق فرما دیا تھا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی امت کو یہ حکم فرمایا تھا کیا کہ اس وقت
تلزموا جماعت المسلمین و امامهم، جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑ لینا، بدعت سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، فرقوں سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لینا، اور فاعتزل تلک الفرق کلھا، اور جماعت المسلمین کے علاوہ کل فرقے ہوں گے ان سے الگ ہو جانا۔ تو محترم سامعین کرام، بیان کیے گئے ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ جب امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے اس وقت اگر جماعت المسلمین ہے تو اس کو لازم پکڑ لو، اگر جماعت المسلمین نہیں ہے تو پھر تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا ہے، پھر اور کسی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا، باقی ان سے الگ ہونا ہے۔ جب فرقوں سے علیحدہ ہونے والے افراد کی تعداد 3 سے زیادہ ہو جائے تو پھر اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت جماعت المسلمین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ جماعت المسلمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اور جماعت المسلمین کے علاوہ جس نام کی بھی فرقے وارانہ جماعت ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی ہے بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و فرمان، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعت اور گمراہی سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا فاعتزل تلک الفرق کلھا پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جماعت المسلمین بنائی نہیں گئی، یہ جب اس حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ خود ہی بن جاتی ہے، اور جماعت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور سنت کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے، یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور جماعت المسلمین کے علاوہ باقی تمام فرقے ہیں ان سے الگ ہونے کا حکم مصطفیٰ ہے۔ بھائی جس سے آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے آپ کی مرضی ہے، اس کے حکم کو مانو یا نہ مانو، ہمارا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی تمام لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے اور حق سمجھ کر حق قبول کرنے، بعض لوگ ڈھونڈتے ہی نہیں، بعض سمجھتے نہیں، اور بعض سمجھ لیتے ہیں قبول نہیں کرتے، تو لہذا تمام لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق قبول کرنے اور پھر حق پر عمل کرنے، حق والوں کا ساتھ دینے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم۔